بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ خاص طور پر ماں باپ کا بچھڑ جانا ایسے حادثات میں سے ایک ہے جس کو کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آرکنسا کی بہادر لڑکی چیسٹیڈی پیٹنسن کے بارے میں ہے، جو اس درد کو بہت اچھے سے محسوس کر رہی تھی، کیونکہ 2015 میں ایک حادثے میں اس کا باپ مر گیا، اور پھر یہ 4 سال تک اپنے باپ کے نمبر پر اپنے دکھ کو کم کرنے کے لیے میسج کرتی رہی۔ پھر 4 سال بعد ایسا کیا ہوا کہ اس لڑکی کی کہانی پورے امریکہ میں وائرل ہو گئی۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ حسب روایت ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائکس اور کمنٹس ضرور دیں۔ ناظرین محترم، چیسٹیڈی پیٹنسن کا تعلق امریکی ریاست آرکنسا سے تھا۔ 2015 میں ایک کار حادثے میں اس کا باپ ہمیشہ کے لیے چل بسا۔ اس وقت چیسٹیڈی کی عمر 19 سال تھی۔ اس کے باپ کا نام جیسن تھا، اور حقیقت میں یہ اس کا سگا باپ بھی نہ تھا، بلکہ اس نے چیسٹیڈی کو اڈاپٹ کیا تھا، مگر اس نے ایک بیٹی کی طرح اس کی پرورش کی۔ جیسن نے چیسٹیڈی کی ہر ضرورت پوری کی، اس کو پڑھایا، کالج تک کی تعلیم مکمل کروائی، وہ جو کہتی اس کو پورا کرتا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھے، اس لیے جیسن چیسٹیڈی کے لیے اور چیسٹیڈی جیسن کے لیے ساری دنیا تھی۔ اس لڑکی کے مطابق اس کے باپ نے کبھی اس کے اسکول کی کوئی بھی سرگرمی مس نہیں کی، وہ ہمیشہ اس کی ضرورت کے مطابق وہاں موجود ہوتا۔ لیکن 2015 میں ہر انسان کی طرح چیسٹیڈی بھی اپنے باپ کی موت کی خبر سن کر پوری طرح ٹوٹ گئی۔ اس کا اس پر برا اثر پڑا۔ دوستو، جیسن کی موت کے بعد وہاں کی انتظامیہ نے اس کا نمبر بھی بند کر دیا، مگر چیسٹیڈی کے پاس اپنے باپ کا دوسرا نمبر بھی تھا جو کسی اور کے نام پر ایکٹیو تھا، اور یہ نمبر جیسن کبھی کبھار استعمال کرتا تھا۔ چیسٹیڈی کو جب بھی اپنے باپ کی یاد ستاتی تو وہ بہت روتی، اور پھر اس غم کو کم کرنے کے لیے باپ کو SMS کرتی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور دوسرے روز یہ لڑکی اپنی زندگی کی خوشی یا غمی ٹائپ کرتی اور باپ کے نمبر پر سینڈ کر دیتی۔ مگر ایک بات چیسٹیڈی کو بہت پریشان کر رہی تھی کہ جب یہ میسج سینڈ کرتی تو وہ آگے سے ڈیلیور ہو جاتا، اور روز میسیجز ریسیو تو ہوتے مگر کوئی رپلائی نہ آتا۔ پھر اس نے اس نمبر پر کال کرنا شروع کی، مگر کسی نے کال اٹینڈ نہ کی۔ دوستو، اس لڑکی کی عمر ابھی 19 سال تھی، اس لیے اس کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، مگر اس کے بعد ہر خوشی غمی وہ اپنے باپ کے ساتھ میسیجز کے ذریعے شیئر کرتی، اور یہ سلسلہ 4 سالوں تک جاری رہا۔ اس سارے عرصے کے دوران چیسٹیڈی کو کینسر کا مرض بھی لاحق ہوا۔ اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس مرض سے جیتی۔ ساتھ ساتھ 4 سالوں میں اس لڑکی نے گریجویشن بھی کر لی۔ حسب معمول چوتھی ڈیتھ اینیورسری پر چیسٹیڈی نے اپنے باپ کو میسج کیا کہ میں آج بھی اپنے باپ کی کمی کو بہت محسوس کر رہی ہوں، اور آپ کی بیٹی بہت بہادر ہو گئی ہے۔ اس نے کینسر کے مرض کو بھی ہرایا اور ساتھ گریجویشن بھی کر لی۔ اس نے مزید لکھا کہ میں نے ایک مشکل وقت بھی دیکھا، مگر آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ آپ کی بیٹی ایک مضبوط لڑکی بن چکی ہے۔ یہ میسج سینڈ ہونے کے بعد چیسٹیڈی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ان سارے میسیجز کو ڈیلیٹ کرے گی، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا اب مجھے آگے کی طرف بڑھنا ہوگا۔ جیسے اس نے کنورسیشن ڈیلیٹ کرنے کے لیے موبائل اٹھایا تو آگے سے جواب آ گیا۔ یہ دیکھ کر چیسٹیڈی ڈر گئی، وہ سکتے میں آ گئی، مگر جب اس نے میسیجز دیکھے تو یہ براڈ نامی آدمی کے تھے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، اور پچھلے 4 سالوں سے میں ہی تمہارے پیغامات موصول کر رہا ہوں۔ اس شخص نے بتایا کہ میری بھی ایک بیٹی تھی جس کی 2014 میں ایک کار حادثے میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس نے مزید کہا کہ میں خودکشی کرنے والا تھا کہ تمہارا میسج آ گیا، اور تب سے تمہارے میسیجز کے ذریعے مجھے اپنی بیٹی کا احساس ہوتا ہے۔ براڈ نے کہا کہ میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے، لیکن میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ تم دنیا کی سب سے بہادر لڑکی ہو، اور اگر میری بیٹی زندہ ہوتی تو میں اس کو شاید تمہارا جیسا بناتا۔ دوستو، دراصل یہ سارا واقعہ ایسے ہوا کہ چیسٹیڈی کے موبائل میں اس کے باپ کا دوسرا نمبر غلط سیو تھا، مگر خدا کی قدرت دیکھے کہ ایک بیٹی کو باپ کی ضرورت تھی اور ایک باپ کو بیٹی کی۔ اس نے ایک رانگ نمبر سے دونوں کو 4 سال باپ اور بیٹی کا احساس دلائے رکھا، جس سے دونوں نے ایک دوسرے کے سہارے اپنا وقت پاس کیا۔
تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اسپر وائد ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔